صفحہ نمبر 324 حدیث نمبر 674 کے مضامین آج کے ہمارے اس سبق میں ہیں۔ راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ سعد ابن مالک ان کا نام ہے، اپنی کنیت سے یہ مشہور ہے، اور ان کے والدہ جو ہے ام سلیت جنگ احد میں جو خواتین شریک ہوئی تھی ان خواتین میں ہیں۔ ایک دفعہ صحیح بخاری میں غالباً آتا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اموال میں کچھ قیمتی کپڑے آئے، اور وہ کپڑے خواتین سے متعلق تھے تو انہوں نے تقسیم کیے۔ ایک اپنی نوعیت کا ممتاز اور عمدہ کپڑا بچ گیا، اس کی تقسیم نہ ہو سکی، اس لیے کہ وہ اکیلا کپڑا ہے۔ اب کسی ایک کو دیتے ہیں تو باقیوں کے ساتھ بے انصافی ہوتی ہے، اور اگر کسی کو نہ دیں تو کیا کریں اس کا؟ یہ اموال المسلمین میں سے ہے، امانت ہے، اسے صرف تو کرنا ہے۔ مجلس مشاورت بلائی اور مشورہ کیا کہ یہ ایک قیمتی لباس آیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو مشورہ دینے والوں نے دیا، یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں، جو آپ کے عقد میں ہیں، آپ کے نکاح میں ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں۔ یہ آپس میں رشتے بہت ملے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب کے داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ یہ حسنین کی بہن ہیں۔ ان دونوں صحابیوں سے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چھوٹی ہیں، اور بدقسمتی سے ان کی شہرت ہمارے یہاں کم ہے، عام لوگوں کو ان کا تعارف نہیں ہے۔ ہمیں بہت اچھا لگے گا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل اولاد کی نیک نامی، شہرت، عظمت، شان سے سارے مسلمان آگاہ ہوں، تاکہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کا کوئی گوشہ بھی پوشیدہ نہ رہے۔ بس اتنی تعلیق پر ہم اپنی بات کو روک دیتے ہیں۔ مشورہ دیا گیا کہ یہ لباس رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں، جو آپ کی بیوی ہے، جو آپ کی بیوی ہے۔ تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، لیکن کیونکہ میں صاحب منصب ہوں اور میری
اہلیہ ہیں، زوجہ ہیں، تو ان کو یہ دینا، یہ انہوں نے کہا نہیں، معنی یہی تھا، بہت حساس تھے، تو انہوں نے کہا انہیں دینا مناسب نہیں۔ اس کپڑے کا حق ام سلیت رکھتی ہیں۔ عود کے دن مریضوں کو، زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی، مرہم پٹی کر رہی تھی، زخمیوں کا مداوع کر رہی تھی۔ میں نے انہیں بھاگتے دوڑتے شہداء اور زخمیوں کے لیے اپنے سروں پر پانی کے مٹکے لاتے ہوئے میں نے انہیں دیکھا۔ بل احق بذالک ام سلیت، غالباً کتاب المناقب میں حدیث آئی ہے، ام سلیت پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے، اور ام سلیت کی اس حدیث کا یہی مضمون ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ام سلیت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ میں کیونکہ صحابہ کرام کا تعارف اپنی یادداشت کی بنیاد پر کراتا ہوں اور میرا حافظہ بھی کافی سارا کمزور ہے، میں پیشگی اعتراف کرتا ہوں کہ میری معلومات کے اندر ناموں کا فرق ہو سکتا ہے نادانستہ طور پر۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی لغزشوں کو معاف فرمائے، اور مجھے آگاہ کر دیا جائے تو میں انتہائی خوش دلی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، تشکر کے جذبات کے ساتھ انشاءاللہ۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کم عمروں میں تھے جو بدر اور احد میں اپنی کم عمری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے، جن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور دیگر چند صحابہ کرام بھی ہیں۔ بہرحال یہ صغار صحابہ کرام میں سے ہونے کے باوجود یہ مکثرین فی الحدیث، بکثرت حدیث روایت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ پورا گھرانہ ہی خادمین اسلام کا ہے، بس ان کے تعارف کے حوالے سے اس قدر بات اس وقت میری یادداشت میں ہے۔ بکثرت ان سے آپ روایات دیکھتے ہیں۔ یہاں ٹھہر کر ہم پھر اس اعتراض کو حل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جی آپ جتنا تذکرہ ابن عمر کا کرتے ہیں، ابو سعید خدری کا کرتے ہیں، جابر ابن عبداللہ کا کرتے ہیں، انس ابن مالک کا کرتے ہیں، ابو ہریرہ کا کرتے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، اتنا تذکرہ تو آپ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نہیں سنا جاتا، علی رضی اللہ عنہ کا نہیں سنا جاتا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نہیں سنا جاتا، حسن و حسین رضی اللہ عنہم کے نہیں سنے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی خدا نخواستہ دلی گھٹن کی علامت ہے، ناپسندیدگی کی علامت ہے، آپ کے دلوں میں جگہ نہیں ہے؟ نہیں پیارے بھائی، ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا خیر رہے گی اگر ہم خیر والوں کے لیے دل میں گھٹن رکھیں؟ اس دل میں کوئی خیر نہیں ہوتی جو اصحاب خیر کے لیے دل میں گھٹن رکھے۔ ہم کیوں صدیق کے لیے، علی کے لیے، فاطمہ کے لیے، حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے دل میں گھٹن رکھیں؟ آپ اس طرح نہ گمان کریں مسلمان کے متعلق، بدگمانی گناہ ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن۔ آپ اسباب تلاش کریں گے تو ہمارا عذر آپ کو مل جائے گا۔ ہماری بچپن سے تربیت اس بات پر ہے کہ قوم کے سامنے مستند بات رکھو، قرآن و حدیث رکھو۔ ہم اس تربیت کے پیش نظر کوشش کرتے ہیں کہ احادیث صحیحہ کا جو حصہ ہماری معلومات میں ہو وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں، اور ان بزرگوں سے کثرت روایت ہے اور ہم بکثرت روایات ذکر کرتے ہیں، سنن کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ان کا تذکرہ ان روایات کی برکت سے، حدیث کی برکت سے وہ آپ کو زیادہ سننے میں ملتا ہے، کیونکہ ہم غیر مستند باتیں کرنے کے عادی نہیں ہیں، یا اس پر ہماری تربیت نہیں کی گئی۔ اس سے کہانیاں، بناوٹی باتیں سنانی ہوتی تو کسی کا نام لگا لگا کر کوئی نہ کوئی سنا دیتے، لیکن اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ممبروں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی حدیثیں بالکل کم آتی ہیں،
کیونکہ تھوڑا ٹائم تھا، زیادہ مصروفیت تھی، روایت حدیث کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں تھی، سبھی لوگ صحابہ کرام تھے، سب نے براہ راست خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا، اس لیے کہیں کہیں کوئی ضرورت پڑتی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی واقعے کو، کسی روایت کو بیان کریں تو روایات کم آئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام جو اس وقت نوجوان تھے، اب انہوں نے لمبی عمر پائی، کسی کی 90 ہجری میں وفات ہو رہی ہے، کسی کی 80 ہجری میں، کسی کی 70 میں وفات ہو رہی ہے۔ آخری صحابی عامر ابن واثلہ ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 110 ہجری میں وفات ہوئی، تو انہوں نے زیادہ لمبا عرصہ پایا، تو میجورٹی تابعین کی تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا۔ اب کبھی شہر میں ایک بندہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، کبھی 2 ہوتے، کبھی 3 ہوتے، تو سارا شہر ہی امٹ پڑتا تھا، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے، آپ کے واقعات سنتے، آپ کے سفر و حضر سنتے، یوں ہر سننے والا آگے روایت بیان کرتا، تو روایات میں ان کا تذکرہ کثرت سے آ گیا۔ یہ ایک حسن اتفاق ہے، یہ ایک حسن اتفاق ہے، اسے کسی بدگمانی کی نظر نہ کیا جائے اور اسے مثبت ذہن سے انشاءاللہ لیا جائے۔ تو صغار صحابہ کرام میں سے دیکھا آپ نے، ہماری معلومات میں ہم نے جب دیگر صحابہ کرام کا تذکرہ کیا، 3 4 کلاسوں میں ہم بات کرتے رہے، لیکن بات نہ مکمل ہوئی، ان کے متعلق معلومات میں ہماری بات 5 منٹ میں ختم ہو گئی، لیکن روایات آپ ایک خطبے میں کئی روایات آپ ان کے حوالے سے سن لیتے ہیں، تو یہ وجہ ہے، یہ عذر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال اذا وضعت الجنازۃ واحتملها الرجال على اعناقهم، جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ مرد اس جنازے کو اپنے کندھوں پر رکھتے ہیں، اپنے کندھوں پر رکھتے ہیں یا گردنوں پر رکھتے ہیں، شاید 4 پہی اٹھانے کے لیے یہاں رکھی جاتی ہوگی، دوسری سائڈ پر بھی اسی طرح، تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ گردن اور کندھا قریب ہے، تو یہاں عنق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مترجم نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ کاندھوں پر رکھی گئی ہے۔ اعناقہم فإن كانت صالحۃ، قالت، جنازہ اچھا ہو، نیک ہو، صالح ہو، تو وہ جنازہ کہتا ہے، میت کہتی ہے کہ قدمونی، مجھے جلدی لے جاؤ، آگے بڑھاؤ۔ وإن كانت غیر صالحۃ، اور اگر جنازہ نیک نہ ہو، صالح نہ ہو، قالت یا ویلہا این یذهبون بها، میرے لیے بربادی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ یسمع صوتها کل شیء، اس کی آہ و بکا اور اس کی بے چینی اور بے قراری کی آواز کو ہر شے سنتی ہے، الا الانسان، انسان نہیں سن پاتا، ولو سمعہ صائقہ، اگر میت کے چلانے کی آواز انسان سن لیتا تو انسان مر جاتا یا انسان بے ہوش ہو جاتا۔ مرنے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور بے ہوشی کے معنی میں بھی یہ لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے۔ اس حدیث کے مضامین میں کئی ایک باتیں قابل غور ہیں۔ باب میں محدث نے ہمیں جو مسئلہ سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ حمل الرجال الجنازۃ دون النساء، جنازہ مرد اٹھائیں گے، عورتیں جنازہ اٹھانے میں شریک نہ ہوں، یہ عورتوں کا کام نہیں ہے۔ اس کو ثابت کیا ہے واحتملها الرجال کے لفظ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنے کندھوں پر جنازہ اٹھاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جب لوگ اپنے کندھوں پر جنازہ اٹھاتے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا جب عورتیں اپنے کندھوں پر جنازہ اٹھاتی ہیں۔ لفظ رجال استعمال کیا، رجال مردوں کو کہتے ہیں، تو محدث نے لفظ رجال سے دلیل پکڑی کہ جنازہ اٹھانا مردوں کا کام ہے، جنازہ اٹھانا مردوں کا کام ہے۔
اللہ تعالیٰ قبر کو روشن فرمائے محدثین کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ فی زمانہ آج جو فتن اٹھ رہے ہیں اور جو نظریات پنپ رہے ہیں، ان نظریات نے امت مسلمہ کو پریشان کر دیا ہے۔ خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں بائکس چلانے دو، ہمیں ڈرائیونگ کرنے دو، ہمیں ٹکٹیں بیچنے دو، ہمیں بسوں میں سفر کرنے دو، ہمیں یہ کرنے دو، ہمیں وہ کرنے دو۔ گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک پہیے پر بڑا عرصہ ہو گیا گاڑی چلتے ہوئے، اب دوسرا پہیہ بھی ساتھ لگاؤ اور اسے چلاؤ۔ چلو بھائی ٹھیک ہے۔ اب اس نتیجے میں بارہا ہم آئے روز سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کبھی عورت خطبہ جمعہ دے رہی ہے، کبھی عورت مردوں کو جماعت کرا رہی ہے۔ کبھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی، عورت جماعت کرا رہی ہے اور مرد پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی نماز کیسے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی صفوں کو مردوں کے پیچھے کیا، عورتوں کی صفوں کو مردوں کے پیچھے کیا، اور اگر امام بھول جائے تو عورت کو سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ مارے گی اور امام سمجھ جائے گا کہ میں کوئی غلطی کر رہا ہوں، متنبہ ہوگا اور وہ اپنی اس غلطی کی اصلاح کرے گا کہ اس کی آواز میں ایک نرمی ہے، ایک کشش ہے، تو اللہ رب العزت نے صنف ناسک میں پیدا کی ہوئی ہے، نماز کے دوران وہ توجہ میں خلل کا سبب بنے گی۔ لیکن ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو یہ پڑھا دیا گیا ہے کہ تمہاری تو صدیوں سے حق تلفی ہو رہی تھی، اس لیے بی بی تم اس طرح کرو، جو کام مرد کرتا ہے وہ کام تم بھی کرو، جو کام مرد کرتا ہے۔ اس سے تو یہ اوکھی ہو جائے گی۔ یہ کیسے لگے گا اگر یہ سڑک پر پنچر لگانے والی عورت اور بچی بیٹھی، کیسے لگے گا؟ کیا اس سے آپ تصور کر سکتے ہیں؟ جو بیٹیاں بہنیں جا آ رہی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ ان کی بائک خراب ہو جائے اور 1-2 کلومیٹر یہ اسے ایسے پیدل لے کر جانا پڑے، کیا ان کا حال ہو جائے؟ کتنی ان کے لیے مشقت ہوگی؟ کیا جا کے کہے گی گاڑی خراب ہو گئی ہے، کہاں بیٹھے گی؟ سو مشکلات کا شکار ہو گئی۔ وہ زیزانہ طریقے سے بھی اپنے گھر میں بیٹھ، اللہ نے تجھے خادم دیے ہیں، اولاد کی صورت میں، خامد کی صورت میں، سسرال کی صورت میں، والدین کی صورت میں، تیرا آرڈر چلے گا، تیری ایک ایک بات کو وہ پورا کریں گے۔ یورپ کی جدید عورتوں کو اگر اسلام کے فضائل کا پتہ چل جائے نا تو انہوں نے منٹ نہیں لگانا، وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ اپنے نظام سے تھکے ہوئے ہیں اور تو بھی ان کی نقالی میں اپنے آپ کو پریشان کرتی ہے۔ اللہ سے ڈر، اللہ سے توبہ کر۔ وہ شیخ ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، شیخ امین عزیز صاحب امریکہ چلے گئے تھے، شروع میں 20-25 سال پہلے کی بات ہے، جب ہم پڑھتے تھے جامعہ میں۔ وہ واپس جب آئے 4-5 سال کے بعد تو مدرسے ہے، میرا بھی آخری سال ختم ہوا تھا، ملاقات ہوئی تو اس وقت خیر انہوں نے انگریزی سیکھ لی تھی، ماشاءاللہ بڑے باصلاحیت تھے، کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ وہاں انہوں نے ایک ساکھ بنا لی، مختلف ریاستوں میں ان کے دروس ہوتے تھے، تو انہوں نے ایک قصہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں ایک مجلس میں مجھے بلایا گیا، اسلام خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا کہتا ہے، تو یہ میرا ٹاپک تھا اور مجھے اس پر بات کرنی تھی۔ کوئی حال تھا جس میں کافی لوگ موجود تھے، ملے جلے جیسے اعتبار، مسلم غیر مسلم۔ اسٹیج سیکٹری جو تھی، جو یہ سارے اعلان کرنے والی، وہ عورت تھی اور آنے والے ہر شخص کو مصافحہ بھی کر رہی تھی۔ میں جب اسٹیج پر پہنچا تو اس نے ہاتھ بڑھایا اور میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میرے لیے بڑا امتحان تھا، میں نے اس سے مطلب یہ ہے کہ مصافحہ نہ کیا۔ میں آیا ہوا ہوں اسلام میں حقوق خواتین کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، اور ایک خاتون مجھے ہاتھ ملانا چاہتی ہے اور میں اسے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا۔ سارے لوگوں نے یہ منظر دیکھ لیا، خیر اس نے بھی بدلہ اتار لیا۔ اس نے جب مجھے بلایا کہ یہ صاحب ہے، پاکستان سے ہیں، فلاں فلاں، ان کی ایک تعارف ہے اور یہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے، اور آتے ہوئے میں نے انہیں مصافحہ کرنا چاہا، انہوں نے مصافحہ نہیں کیا، تو آپ توجہ سے ان کی گفتگو کو سنیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے خیر جو میں نے تیاری کی ہوئی تھی، میں نے بات کی، بڑے ماشاءاللہ صاحب گفتار ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں نے بات کی، ساری بات ہو گئی،
اس بات کے دوران میں نے بتایا کہ یورپ کی کرسچن خواتین کو ہم توجہ اس بات کی دلاتے ہیں کہ مسلم فرد کو اللہ نے ڈیوٹی ساری کفالت کی دی ہے۔ مکان کا رینٹ مرد نے بھرنا ہے، عورت اس میں شیئر نہیں کرے گی۔ بجلی کا بل مرد نے بھرنا ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں۔ کپڑے مرد لائے گا، عورت کی ذمہ داری نہیں۔ راشن مرد لائے گا، عورت کی ذمہ داری نہیں۔ گیس کا بل، ٹیلی فون کا بل، فلاں شے کا بل، فلاں شے کا بل، سکول کی فیس، ٹیوشن فیس، علاج کے پیسے، ہر شے، ہر خرچہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کا کیا کام ہے؟ عورت گھر میں بیٹھے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ، اسی پر جنت مل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اوپن معاشرہ ہے، وہاں تو الٹی بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ بات کی تو وہاں کئی عیسائی لڑکیاں خواتین کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے کہا اگر اسلام یہ حقوق دیتا ہے عورتوں کو تو ہمارے لیے مسلمان شوہر تلاش کریں۔ ہم تو تھک گئی ہیں مکانوں کے کرایہ بھر بھر کے، فروٹ خرید کر کے، سبزیاں خرید کر کے، بچوں کے خرچوں میں حصے ڈال کے ہم تو تھک گئی ہیں، اور اسلام ہمیں بالکل ریلیکس کرتا ہے، تو ہم کیوں مسلمان شوہر تلاش نہ کریں؟ ہم کیوں مسلمان شوہر تلاش نہ کریں؟ تو سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اپنا ہم پر خاص فضل اور کرم فرمایا ہے۔ اس لیے جب ان حالات میں ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جس رفتار سے کام چل رہا ہے، ممکن ہے کل کلام کوئی اس طرح کی تحریک ہماری بیویاں نکال لیں، وہ کہیں کہ ہمارے ابا کا جنازہ، ہمارے بھائی کا جنازہ، ہمارے چچا کا جنازہ، ہمارے ماموں کا جنازہ ہے، مرد ٹھیکیدار تھوڑی ہے، دوسرا پہیہ بھی اسے اٹھائے گا۔ یہ 4 پہیے کے 4 پائے ہیں، 2 مردوں کو 2 عورتیں اٹھائیں گی، اور زیادہ فساد کھڑا ہوتا ہے۔ وہ جب بھی کسی نظریے کے متعلق سوالات اٹھتے ہیں، اس کے بعد اس پر دلائل کی اہمیت سامنے ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں جب پڑھنے والے پڑھتے ہوں گے بابو حمل الرجال الجنازۃ دون النساء، مرد جنازہ اٹھائیں گے، عورتیں نہیں اٹھائیں گے، تو انہیں یہ لگتا ہوگا بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، فطری بات ہے، مردوں نے ہی اٹھانا ہے، یہ کام مردوں کا ہے۔ اس پر مولوی صاحب آپ ثبوت کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن مولوی صاحب نے ثبوت دے دیا، اور آج کے دور میں اس کی ضرورت سامنے آ گئی، اور ہم تو بہت ڈر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ معاملات میں بہت ساری پریشانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور اس کے نتائج نظر آنے لگ گئے ہیں۔ بات دوسری طرف نکل جائے گی، اور ہم اپنے موضوع کی طرف واپس نہیں پلٹ پائیں گے۔ جس رفتار کے ساتھ خواتین کی انوالومنٹ معاملات میں ہوتی جا رہی ہے، اسی رفتار کے ساتھ ہمارے معاشرے کے مرد بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک کلیئر حقیقت ہے، اور خواتین کا سیٹوں پر بیٹھنا ہمیں بالکل بھی انکار نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے کہ خواتین میں اتنی باصلاحیت ہوتی ہیں کہ وہ ہزاروں مردوں سے زیادہ اچھی شعور مند ہوتی ہیں۔ ہمیں سر آنکھوں پر یہ بات، ہم ماں جی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تعریف نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں، اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین میں بڑے ہنر ہیں، بڑی صلاحیتیں ہیں، لیکن اللہ نے جس کام کے لیے خواتین کو پیدا کیا، اس کام میں اگر ان کی صلاحیتیں استعمال ہوں گی تو قوم پوری کی پوری بدل جائے گی۔ نظریات پر فرق پڑے گا، اسے اس کام سے ہٹا کر فیلڈ اس کی بدل دی گئی، تو وہ اس فیلڈ میں جو اس کے متعلق نہیں ہے اتنی کارکردگی دکھا رہی ہے، یہ اپنی فیلڈ میں کام کرے گی تو یہ تو دنیا کو بدل کے رکھ دے گی۔ الام مدرسۃ ان ربیتہا، شاعر کہتا ہے ماں مدرسہ ہے، ماں یونیورسٹی ہے، ماں سکول ہے، تو تربیت کر دے اس کی، ربیت شعبا، تو ساری قوم کی تربیت کر دے گا۔ ایک عورت کی تربیت ساری قوم کی تربیت۔ دنیا کے ہر شعبے میں جو شخص گیا ہے وہ خاتون کی گود سے ہو کر گیا، تو پہلی معلمہ تو یہ ہے۔ اب جب یہ گود اپنے بچے کو نہیں دے گی اور یہ اور کام کرے گی
تو بچہ گود سے محروم، تربیت سے محروم، تعلیم سے محروم ہو جائے گا، نتائج اچھے نہیں نکلیں گے، نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ پھر عملی بات ہے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ہمارے یہاں ہے نا ایک فیکٹری میں 2-2 ہزار عورتیں کام کر رہی ہیں، ہے نا یہ بات؟ بھلا آپ کو پتہ ہے کیوں عورتیں کیوں کام کر رہی ہیں؟ جس قوم کے 30-40% مرد بے روزگار ہوں، جس قوم کے PhD ہولڈر خودکشیاں کر رہے ہوں، جس قوم میں 1 سال کے دوران 1 لاکھ کے قریب PhD ہولڈر تعلیم یافتہ جوان بے روزگار پھرتے ہوں، اس قوم کے کارخانوں میں ایک فیکٹری میں 2-2 ہزار عورتیں کام کر رہی ہیں۔ انہی سیٹوں پر اگر یہ بے روزگار کام کرتے تو شام کو دال لے جاتے، 2 کلو آٹا لے جاتے، اور انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہوتی، ہے نا یہ بات حقیقت؟ کیوں؟ اس لیے پیارے بھائیوں کہ عورت کام کرتی ہے تو معاوضہ لیتی ہے 8,000، 10,000، 11,000، اور اسے یہ زیادہ لگتا ہے، اور مرد اگر کام کرتا ہے تو وہ مانگتا ہے 35,000، 38,000، 28,000، 25 سے کم پر بات نہیں بنتی۔ وہ کہتا ہے کہ میری ساری ذمہ داریاں کیسے ہوں۔ اب کارخانے کا جو مالک ہے وہ کہتا ہے کہ میں 25 یا 35 کیوں دوں، میں تو 10 دوں گا، وہ 10 لیتی ہے، کیوں بھلا 10 لے لیتی ہے؟ کام یہ بھی 25 کا کرتی ہے، مرد اس پر 10 مانگتا ہے، مرد اس پر 25 مانگتا ہے، یہ 10 کیوں مانگتی ہے؟ غور کریں آپ اس پر۔ اس لیے مانگتی ہے کہ اس سے کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ اماں آتے ہوئے 2 کلو دودھ پکڑ کے لانا، اس نے جھٹ سے کہہ دینا ہے وہ رات تمہارا ابا اس سے کہو وہی دودھ لے کے آئے۔ بی بی آپ اس کی سیٹ پر بیٹھی ہیں، اس کی سیٹ آپ خالی نہیں کر رہی، وہ تو بے روزگار بیٹھا ہوا ہے، وہ دودھ کہاں سے لائے گا؟ وہ آٹا کہاں سے لائے گا؟ ہے نا یہ مشکل؟ یہ تھوڑے پر اکتفا اس لیے کرتی ہے کہ اسے کفالت نہیں کرنی، اسے یہ سمجھتی ہے، اس لیے اسے تو چاہیے ہر مہینے 2 سوٹ تبدیل کر لے، 3,000 کا، 4,000 کا، 5,000 کا سوٹ آ جانا چاہیے، اگلے مہینے میک اپ کٹ آ جائے، اس سے اگلے مہینے موبائل کا یہ ماڈل تبدیل کر لے، اور بس کافی ہے۔ پھر کبھی یہ آتے ہوئے بچوں کے لیے کوئی سموسے لے آئے، کوئی رول لے آئے، کوئی پیزا لے آئے، یہ کام چلتا ہے 10,000، یہ کام چلتا ہے، لیکن اس سے ٹکے کا فائدہ نہیں ہوتا کفالت میں، اس سے کفالت میں ٹکے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب 2,000 نے کام کیا تو 2,000 مرد سیٹ سے خالی ہو گئے۔ آپ دیکھیے نا بیچارگی کا عالم، لاڑ سے چلتا ہے بندہ، شجاع آباد سے چلتا ہے بندہ، قادر پور راہ سے چلتا ہے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، 2 گھنٹے کا سفر کرتا ہے دلی گیٹ پر آ کر بیٹھتا ہے، صبح 1 روٹی پکواتا ہے، 2 روٹیاں پکواتا ہے، تھیلے میں سائیکل پر بندھی ہوئی، اچار کی ڈلی رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ صبح 7 بجے سے بیٹھتا ہے، یہاں سے آپ چنے لینے کے لیے گزریں، فروٹ لینے کے لیے گزریں، آپ جا کے 1 قدم کے لیے فون سننے کے لیے ٹھہرتے ہیں، آپ کے گرد 60 سالہ بزرگ بھی کھڑا ہوتا ہے، اور آپ کے گرد 14 سالہ جوان بھی آپ کے گرد جمع ہو جاتا ہے۔ کام ہے کوئی کام بتائیں، ہے نا یہ؟ آپ کہتے ہیں معاف کر بابا، یہ فقیر تو نہیں ہے، یہ بھیک مانگنے نہیں آئے ہیں، یہ اس لیے آئے ہیں کہ انہیں کام دو، اور 1000 کا کام ان سے آپ 500 میں کرائیں، یہ کر لیں، 500 میں کرائیں کر لیں۔ 12 بجے تک ٹھہرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد 20% کو 15% کو کام مل جاتا ہے، وہ 200-400 روپے جیب میں ڈالتے ہیں، وہ شام کی سبزی لے جاتے ہیں۔ جنہیں کام نہیں ملتا وہ پھر 2 گھنٹے سائیکل چلانے کے بعد جاتے ہیں، جا کے جانوروں کا چارہ کاٹتے ہیں، ہے نا یہ صورتحال؟ اب اس صورتحال میں چھوٹا ہے بڑا ہے کہاں؟ مردوں کو کھپاؤ، بے روزگاری کم ہوگی، پھر مرد جتنا بھی ناکارہ ہوگا وہ کفیل تو ہے نا،
وہ کفیل تو ہے نا، فیسیں بھرے گا، کرایہ بھرے گا، بجلی کے بل بھرے گا، دوائی لے آئے گا، اس کا بوجھ ہلکا ہوگا، اس کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ ہم نے اغیار کی نقلوں میں صورتحال ایسی بنا لی ہے جس کے کانٹے ہم نے نکالنا شروع کر دیا ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ 10-15 سال بعد ہم بھی نبض کسی عورت کو دکھا رہے ہوں کہ بتائیں جی نزلہ ہے، بخار ہے، گلا خراب ہے، بیٹری کے ساتھ چیک کرو اور پھر دوائی دو۔ صورتحال تو اسی طرح ہے، جوان نکمے ہوتے جا رہے ہیں میڈیکل کالجز میں۔ آپ دیکھیں عورتیں ہی عورتیں، پہلے تھی لمٹ کہ اتنا فیصد کوٹا ہے، اب کوئی لمٹ نہیں، نمبر وہ لیتی ہیں، ڈاکٹر وہ بن جاتی ہیں۔ جب ڈاکٹروں کی کثرت عورتوں کی ہو جائے گی جیسے کبھی مردوں کی ہوا کرتی تھی، تو دوائی لینے کے لیے مردوں کو عورتوں کے پاس جانا پڑے گا، تو الجھن تو بڑی پیدا ہو جائے گی نا، مشکل تو بڑی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ ناکارہ بھی نہ ہوں اور وہ کاہل بھی نہ ہوں، اور وہ کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھے، وہ انوالو ہوں تاکہ بے روزگاری ٹوٹے۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، میں اس بات کو سمجھ رہا تھا، بس کفایت کرتے ہیں، کیونکہ کہا سنا ہے اللہ سمجھنے کی۔ سبحان